اسرائیل کا ایون منصوبہ دو ریاستی حل کے لیے خطرہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ غزہ کے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری میں توسیع کے خلاف یورپی یونین اور عرب ممالک کی جانب سے مذمت اور ممکنہ پابندیوں کی دھمکیوں کی سلسلہ جاری ہے۔ تاہم اسرائیلی حکومت کے مشرقی یروشلم میں متنازع ایون سیٹلمنٹ منصوبے نے عالمی سطح پر تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ماہرین اور فلسطینی ہیں، ان کے خیال میں ایون منصوبہ محض ایک آبادکاری کا منصوبہ نہیں بلکہ مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن ایہاب حسن نے عرب نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایون منصوبے کی اہمیت اس کے محل وقوع کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ مشرقی یروشلم اور اسرائیلی بستی معالیہ ادومیم کے درمیان واقع ہے، یعنی کہ مشرقی بیت المقدس اور اسرائیلی بستی معالیہ ادومیم کے درمیان واقع ہے۔ ان کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد کی صورت میں مغربی کنارے کا جنوبی حصہ شمالی حصے سے کٹ جائے گا اور دو ریاستی حل عملاً ختم ہو جائے گا۔ فلسطینی شہری اس وقت مغربی کنارے کے شمالی شہروں رام اللہ، نابلس جیسے جنوبی شہروں بیت اللحم اور الخلیل جانے کے لیے ابو جارج روڈ اور انتہائی محدود ہائی وے 1 استعمال کرتے ہیں، جو معالی ادومیم بستی کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ ایون منصوبے کے تحت 3400 سے زائد رہائشی یونٹس تعمیر کیے جانے کی تجویز ہے، جس سے فلسطینیوں کے زیر استعمال مرکزی زمینی راستہ مزید محدود ہو جائے گا اور آمد و رفت مشرقی یروشلم کے ایک تنگ گنجان اور سخت نگرانی والے راستے تک محدود ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی وزیر تعمیرات و ہاؤسنگ نے مشرقی یروشلم کے علاقے ایون میں 1200 سے زائد رہائشی یونٹس کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے۔ ایہاب حسن کے مطابق یہ منصوبہ مشرقی بیت المقدس کو مغربی کنارے سے الگ کر دے گا، حالانکہ یہی علاقہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کے لیے دو ریاستی حل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور اوجا کی جانب سے دستیاب نقشوں میں بھی علاقے میں فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر عائد پابندیوں اور متعدد فلسطینی آبادیوں کے ممکنہ انخلاء کی صورتحال واضح کی گئی ہے۔ ایون منصوبہ صرف مشرقی بیت المقدس کے الگ تھلگ کرنے تک محدود نہیں، بلکہ اس سے متعدد فلسطینی آبادیوں کے مستقل بے دخلی کا خدشہ بھی پایا جاتا ہے۔ اوچا کے مطابق سن 2009 سے اب تک ایون منصوبے کے لیے مختص علاقے میں موجود 18 بدوی آبادیوں میں اسرائیلی حکام 500 سے زائد فلسطینی ملکیتی ڈھانچے مسمار کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 900 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ جمعہ کو یہ بھی سامنے آیا کہ یورپی یونین نے ابتدائی طور پر متعدد اقدامات کی فہرست تیار کی ہے، جنہیں اسرائیل کی جانب سے ایون منصوبے پر تعمیر شروع کی جانے کی صورت میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب سمیت متعدد عرب اور مسلم ممالک بھی ایون منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کر چکے ہیں۔ ایہاب حسن کے مطابق متعدد یورپی حکومتیں امریکہ اور عرب ممالک ایون منصوبے کو ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں، کیونکہ دیگر اسرائیلی آبادکاری کے منصوبے کے برعکس ایون پر عمل درآمد کی صورت میں دو ریاستی حل کے لیے باقی رہ جانے والی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اسرائیلی آبادکاری کے منصوبوں کو مذاکرات کے ذریعے کسی حد تک قابل بحث سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ایون منصوبے پر عمل درآمد ہو گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔